دور جاہلیت اڑ چلا میرا قلم کیوں صدیوں کے پہلے، کتنی تاریکی تھی عہد نبوی کے پہلے، کفر و الحاد کا گھر گھر میں دھواں پھیلا تھا، وہم ادراک میں ذہنوں میں گماں پھیلا تھا، خانہ کعبہ کی تصویر بدل ڈالی تھی، زندگی سب کی وہی لات و حبل والی تھی، بت پرستی کا سمایا تھا وہ سودا سر میں، 360 خدا ایک خدا کے گھر میں، پتھروں اور درختوں کی پرستاری تھی، قوم کی قوم میں یہ روگ یہ بیماری تھی، ذہن میں دین براہیم کہاں باقی تھا، شمع بازار میں پھینک آئے دھواں باقی تھا، مر چکے تھے دل و جاں صرف بدن زندہ تھا، جو قبیلہ تھا جہالت کا نمائندہ تھا، بات بے بات ہی تکرار نکل آتی تھی، باپ بیٹے میں بھی تلوار نکل آتی تھی، گلیوں گلیوں میں عجب جنگ و جدل کا عالم، رہ گیا رد عمل کا عالم، در و دیوار نحوست کو لپیٹے ہوئے تھے، لوگ صدیوں کی نجاست کو سمیٹے ہوئے تھے، رقص اریاں سرے بازار ہوا کرتا تھا، بھائی بہنوں کا خریدار ہوا کرتا تھا، ہر طرف قتل پسے قتل کا دستور چلا، سلسلہ خون کا نکلا تو بہت دور چلا، لڑکیاں زندہ ہی مٹی میں دبا دی جاتی، شمعیں روشن بھی نہ ہوتی کہ بجھا دی جاتی، میلے ٹھیلے سے گزرتے تو شرارت کرتے، ہر جگہ سینکڑوں بو جہل حکومت کرتے، خون ناحق کا تماشا تھی شجاعت ان کی، خاندانوں کی لڑائی تھی ضرورت ان کی، رقص ابلیس کا ہنگامہ عجب جاری تھا، ایک جنوں تھا کہ پسے نام و نسب جاری تھا، جنگ چھڑتی تھی تو صدیوں کی خبر لیتی تھی، قبر اجداد سے بھی داد ہنر لیتی تھی، لوگ تہذیب و تمدن کو سمجھتے ہی نہ تھے، ایسی بیکار سی باتوں میں الجھتے ہی نہ تھے، گھیرے رہتی تھیں معیشت کی بلائیں ان کو، خیمہ خیمہ لیے اڑتی تھیں ہوائیں ان کو، کرتے رہتے تھے وہ صحرا پسے صحرا کا سفر، صرف پانی کے لیے ریت کے دریا کا سفر، روم اور شام کے بازاروں کو سر کرتے تھے، قافلے اہل تجارت کے سفر کرتے تھے، جیسے سردار ہوں ویسے ہی قبیلے ہوتے، کچھ نہ ہوں پھر بھی قیامت کے ہٹیلے ہوتے، تھے ابو مطلب کیسے ہی سرداروں میں، سمجھے جاتے تھے جو کعبے کے نگہ داروں میں، سربراہ عرب میں تھا گھرانہ ان کا، پاؤں چھوتا تھا زمانے کا زمانہ ان کا، تولیت خانہ کعبہ کی تھی منصب ان کا، رب کے ادراک سے خالی نہ تھا مذہب ان کا، کعبہ اس وقت بھی مقصود نظر سب کا تھا، تھے تو کافر مگر اللہ کا گھر سب کا تھا، ہر قبیلے کے لیے باعث اعزاز تھا وہ، سارے اطراف میں مشہور تھا ممتاز تھا وہ، حج کے دوران عرب آن اکٹھے ہوتے، ناچتے جھومتے سب آن اکٹھے ہوتے، ساری دنیا کے چڑھاوے وہاں آیا کرتے، لوگ پتھر کے خداؤں پہ چڑھایا کرتے، کعبے کے نام تے سب جان لٹا دیتے تھے، حرف آئے تو لہو اپنا بہا دیتے تھے، ابرہا دیکھ کے جلتا تھا وقار کعبہ، اس کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی بہار کعبہ، اپنے برباد کلیسے کا بھی غم تھا اس کو، جس قدر ظلم وہ ڈھا سکتا تھا کم تھا اس کو، سوچتا رہتا تھا کعبے کا نشان مٹ جائے، یہ براہیم کے ہاتھوں کا مقام مٹ جائے، آخر اس شخص نے کعبے پہ چڑھائی کر دی، جتنا مقدور میں اس کے تھا برائی کر دی، مطلب آئے یہ اعلان سرے عام کیا، ان کے دل ان کے بھروسے نے بڑا کام کیا، کیا کروں میں یہ اگر جنگ کا میدان بنے،
جس کا کعبہ ہے وہ کعبے کا نگہبان بنے۔ دوسرے کا میں نہیں بوجھ اٹھانے والا، میں تو چرواہا ہوں ایک اونٹ چرانے والا۔ اونٹ مل جائیں مجھے، اونٹ میرے اپنے ہیں، وہ سنبھالے در و دیوار حرم جس کے ہیں۔ ہم نے کعبے کی حفاظت کو خدا پر چھوڑا، یہ کہا اور بیاباں کی طرف منہ موڑا۔ اب رہا فیل کو مہمیز لگاتا آیا، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ چڑھاتا آیا۔ فیل آگے نہ بڑھا، کانپ اٹھا بیٹھ گیا، جب اٹھایا گیا تھوڑا سا بڑھا بیٹھ گیا۔ اب رہا سوچ رہا تھا یہ تماشا کیا ہے، جانے اللہ سے لڑنے کا نتیجہ کیا ہے۔ یک بیک اڑ کے ابابیل کا لشکر آیا، چونچ بھر بھر کے گراتا ہوا کنکر آیا۔ چوٹ وہ آئی کہ سب ہو گیا بھوسا بھوسا، ہڈیاں چاٹ گیا خون بدن کا چوسا۔ فیل خون خوار بھی غصے میں پلٹ کر بھاگا، اپنے آقاؤں کے لشکر کو الٹ کر بھاگا۔ ابرہہ والے پراگندہ سفر راہ میں تھے، مطلب بیٹھے ہوئے اپنی چراگاہ میں تھے۔ کعبے والے ہی نے کعبے کی حفاظت کر دی، سورہ فیل نے تصدیق حقیقت کر دی۔ اس کے پیچھے ہی تھی محبوب خدا کی آمد، ایک ویران بیاباں میں صبا کی آمد۔ راہ سے لوٹ گئی جو شب تار آئی تھی، جب خزاں ٹوٹ کے بکھری تو بہار آئی تھی، جب خزاں ٹوٹ کے بکھری تو بہار آئی تھی۔